بہت ضروری ہے کہ ہم ان خواتین کے کردار کے حوالے سے بھی بات کریں کہ جنہوں نے جو واقعہ کربلا میں امام حسین کو جنہوں نے بہت سپورٹ کیا. تو اگر میں ذرا ان کی بات کروں، ان کے اپنے گھرانے کی تو خواتین ہیں ہی، لیکن ادر دین دیٹ اگر ہم بات کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اللہ کا بڑا شکر اور احسان کہ پروردگار نے ہمیں ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت بخشی بے شک کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ان کے ذکر میں جمع ہونا بھی عبادت ہے، جن سے محبت کرنا بھی جن سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، اس کا سہارا لیتے ہوئے میں گفتگو کا آگے بڑھاؤں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم ہدایت پا جاؤ گے. پہلی چیز ہے قرآن اور دوسری عطرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اگر ہم عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو جناب خدیجہ سے جو سلسلہ چلا، پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر جناب فاطمہ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ابیہ ہے، اور جناب زینب کی بات کریں تو یہ زینب ہے، باپ کی زینت ہے. ان جناب زینب کی اگر میں بات کروں تو یہ شریکہ امام حسین ہیں، بے شک عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں. بے شک. اور جس جانب آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں اسکپ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یقین مانیے کہ یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے ہیں اور خود اپنے ذات کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک بچے کو صحیح راستہ پتہ نہیں ہوگا وہ اس راستے کو اختیار نہیں کر سکتا. آپ نے راستہ بتایا کہ بیٹے یہ راستہ ہے، اور ایک بیچ کا راستہ آپ نے اسکپ کیا اور پھر آگے راستے کی طرف بڑھ گئے، تو وہ بچہ راستہ نہیں پا سکتا ہے، بچہ راستے سے بھٹک جائے گا اور کنفیوز ہوگا. تو ماؤں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری جناب زینب نے اٹھائی تھی. جناب زینب نے جب جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بڑی مخالفت ہوئی تو اس مخالفت کو ختم کرنے میں جو جناب زینب کا کردار تھا اور جناب زینب کی جتنی اسٹوڈنٹس تھیں جن کا وہ کردار رہا اور جس طرح سے ان کی طالبات تیار ہوئی ہیں، وہ ہمیں کربلا کے اندر بھی نظر آتی ہیں، کربلا کے باہر بھی نظر آتی ہیں، اور مدینہ لوٹنے میں بھی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم جناب زینب کی بات کریں اور پھر ہم بات کرتے ہیں حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کی. مجھے اگر پتہ ہو کہ میرے خاوند نے کسی جگہ جا کر شہید ہی ہو جانا ہے یا ختم ہو جانا ہے، قافلہ اتنا مضبوط نہیں ہے، تو میں کہوں گی کیوں جا رہے ہیں آپ، مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں. جناب ہاجرہ نے بھی سوال کیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ رہے تھے تو پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، آپ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں. لیکن حبیب ابن مظاہر کی بیگم نے انہیں کہا کہ آپ جائیے. اور میں کہتی ہوں سلام ہو حبیب ابن مظاہر پر کہ ایک دوست ہو حبیب ابن مظاہر جیسا. تو انہوں نے دوستی کو نبھایا. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حبیب ابن مظاہر کی جو زوجہ تھی نا، ان کا بڑا کردار تھا، حبیب سپورٹ سسٹم تھا ان کا پیچھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پڑھ رہی تھی جب حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں تو جناب زینب نے انہیں سلام کہلوایا، سلام بھجوایا. تو حبیب ابن مظاہر زار زار رونے لگے کہ حبیب کی کیا اوقات کہ کائنات کی سب سے عظیم بیٹی کی شہزادی مجھے سلام بھیج رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کردار دراصل، اور پھر میں انہی کردار میں اگر میں جناب سکینہ کے بارے میں ابھی میں سوچ رہی تھی اور جناب سکینہ کی ایج کو میں ذرا تھوڑا سا دیکھوں تو آپ 4 سال کی ہیں. 4 سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے مدیہ، چھوٹا سا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 4 سال کے ہونے کے باوجود ان کی تربیت کتنی پکی کی گئی ہوگی. اور اسی لیے تو فرمایا نا کہ جس گھر میں سکینہ اور شہربانو ہو، امام علی مقام نے کہا اس گھر سے میں محبت کرتا ہوں.
گھر آپ کا دل بھی ہو سکتا ہے. اگر شہربانو اور سکینہ کی محبت ہے تو امام آپ سے محبت کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ کیا آپ نے جناب سکینہ اور جناب شہربانو کی قربانیوں کو دیکھا. رات ہے اور ہم اگر بات کریں اس رات کی جس رات میں ہر خاتون جو ہے وہ ایک تربیت کر رہی ہیں, زینب اور محمد کو سامنے بٹھا کر کل مجھے رسوا نہ کر دینا, فروا ہیں, بیوہ امام حسن ہے, ٹھیک ہے, جناب قاسم کو تیار کر رہی ہیں. تو ہم دیکھیں گے یہ تیاری یہاں سے نہیں ہے, یہ تیاری جب مدینہ سے چلے ہیں تب سے ہے. اور یہ تیاری ہم نے کیسی دیکھی کہ سکینہ کو پتہ ہے کہ جب پانی آئے گا تو سب سے پہلے سب سے چھوٹے کو ملے گا. صبر, ہاں ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں انہوں نے کیسا صبر کیا. مجھے بتائیں کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہوتی ہے. چھوٹا بچہ بے ہوش نہیں ہوتا ہے مدیہ. آپ سوچیں کہ کتنے ہی تماچے پڑے ہوں گے نا جناب سکینہ کو کہ وہ بے ہوش ہو گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہوش میں آئی اور پانی ملا تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جب بھاگی اور آگے گئی تو سب نے پوچھا نا ان سے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ پھوپھی میں سب سے چھوٹی ہوں تو میں اس کو پلانے جا رہی ہوں جو سب سے چھوٹا ہے. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر ہم ان پہ روتے ہیں تو یہ روئی تو جو ازواج امہاتہم, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور جب وہ شیشی جناب سلمہ نے دیکھی تو اتنا گریہ فرمایا آپ نے, جب وہ سرخ ہو گئی, صحیح حدیث میں موجود ہے کہ وہ اتنا گریہ فرمایا کہ مدینے کی خواتین جمع ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ آج امام کو شہید کر دیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ پہ اسکپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ بتا دو, تم غور کیوں نہیں کرتے ہو, تم فکر کیوں نہیں کرتے ہو, کیوں نہیں سمجھتے ہو. جب تک آپ صحیح سے واقعے کو نہیں سمجھیں گے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اب جیسے خواتین کے علامہ صاحب جو کردار کے حوالے سے بات کریں, اور جو 72 شہداء ہیں کربلا کے, یہ وہ تمام تر لوگ نہیں جو ان کے ساتھ مدینے سے چلے تھے, اس میں اس قافلے میں لوگ ایڈ بھی ہوئے تھے, دیکھیں کچھ تو ساتھ چلے تھے. تو میں چاہتی ہوں ذرا ان اصحاب کے حوالے سے بھی بتائیں. بہت خوبصورت نقطے کی طرح آپ نے اشارہ کیا ہے. میں پہلے سہارا لوں گا قرآن کریم کی ایک آیت کا. ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول آپ ان سے کسی چیز کا سوال نہیں کیجیے اور کچھ نہیں مانگیے. آپ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, سب ہم نے عطا کر دیا ہے, کچھ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیز ابھی مانگنے بھی والے ہیں اس چیز کے بارے میں قرآن کریم نے دوسرے انبیاء کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آپ کو ان سے بھی وہ چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ رسول کا دین قیامت تک باقی رہنا تھا, لہٰذا کوئی سلسلہ اور ٹریک بھی بتانا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد کن سے محبت کرنی ہے تو میرے ٹریک پر باقی رہو گے. اس لیے فرمایا, خدا نے حکم دیا کہ ان سے کسی چیز کا سوال نہیں کیجیے سوائے اس چیز کے کہ الا المودۃ فی القربہ, کہ قربہ سے مودت اختیار کریں. اور مودت کا مطلب یہ کہ جو صرف زبانی اور دل سے محبت نہیں ہے بلکہ عمل سے بھی محبت ہے. اس لیے رسول خدا نے ایک مقام پر بھی فرمایا کہ یا علی مثلک فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. اے علی آپ کی امت میں مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید کی مثال ہے. جب 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھا جاتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے زبان سے ہی محبت کرے, دل سے بھی محبت کرے اور عمل سے بھی محبت کرے تو اس کا کل ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کل ایمان پر ایمان ہوگا اور کل ایمان کی اطاعت ہوگی تو پھر انسان کا بھی ایمان مکمل ہوگا. تو یہ پورا ٹریک بیان کیا گیا ہے. اب محبت کرنے والوں کے مختلف انداز ہیں, کچھ پہلے مرحلے کے اندر ہے, کچھ دوسرے مرحلے میں, کچھ 10ویں مرحلے میں, کچھ 9ویں مرحلے کے اندر, اور کچھ جو ہے وہ 100% ہیں, اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دیکھیں مدینہ کے اندر مولا حسین موجود ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ خانوادہ رسالت جو مدینہ میں اتنے عرصے سے موجود تھا اب وہ چھوڑ کر جا رہا ہے. کتنے مدینہ والوں نے ساتھ دیا ہوں گے, دل ان کے بھی مولا حسین کے ساتھ, لیکن کتنا عمل کے اندر ساتھ دینے والے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف سے محبت کرنے والے جو کوفے کے اندر بعض افراد ہیں. کوفے کی جو پوری پاپولیشن ہے وہ تو 1 لاکھ افراد پر مشتمل تھی کہ جو ایسے مرد تھے کہ جو جنگ کرنے کے قابل تھے.
ان میں سے 18,000 نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اور جو خط لکھنے والے تھے وہ 150 افراد تھے. تو اگر ہم میکسیمم بھی فگر لے لیں 18,000 تو بھی وہ 18% بنتے ہیں. انہوں نے بھی محبت کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے دل سے بڑھ کر زبان سے محبت کی ہے کہ آپ آئیے, ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن جب جان پر بات آ جاتی ہے تو بہت بڑے بڑے لوگ میدان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے, تو اس لیے آسان نہیں ہوتا کہ اس موقع پر ثابت قدم کے ساتھ انسان رہے. تو آپ کا جب یہ سفر شروع ہوا ہے تو لوگوں کو اطلاع ملنا شروع ہوئی کہ آپ نے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر اختیار کیا. 28 رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑا, 3 شعبان کو آپ مکہ معظمہ میں تشریف لے گئے. مکہ میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور پھر وہ سیزن ایسا تھا, موسم ایسا تھا کہ دنیا جہاں سے لوگ آہستہ سے حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے. تو بہت بڑی بڑی شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوئی, یہاں تک کہ آپ نے دیکھ لیا, اور آپ نے باقاعدہ جناب ابن عباس سے بھی کہا ہے اور مختلف افراد سے کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں کے لباس میں یزید نے قاتلوں کو بیچ دیا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے خاموشی سے مار دیا جائے اور ٹیرر کر دیا جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ قاتل کون ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے میں خروج کروں اور باہر نکلوں. تو 7 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین نے بھی خطبہ دیا, اور حضرت عباس نے بھی خطبہ دیا ہے بام کعبہ پر چڑھ کر کہ تم پہچانو کس کو چھوڑ رہے ہو تم. یہ وہ ہے کہ جس کے بابا کی ولادت اسی کعبے میں ہوئی تھی, اور یہ وہ ہے کہ جس کا تم طواف کر رہے ہو. اگر اس کعبے کو اجازت ملتی کہ اس کے اندر بھی روح آ جاتی تو یہ کعبہ اٹھ کر خود حسین کا طواف کرتا. تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اس کو چھوڑ رہے ہو. تو حضرت عباس سے پورا خطبہ بیان کیا. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام مکہ سے باہر نکلتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے, جو حج کو دیکھیں عمرے میں کنورٹ کیا. دیکھیں اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کی سواری آگے بڑھ رہی ہے اور آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں, تو اب بھی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہیں. مثال کے طور پر جناب عبداللہ بن عمر وہ آئے مولا حسین کی خدمت میں, کہنے لگے کہ اے نواز رسول کہاں جا رہے؟ کہا کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں. کہا نہ جائیے گا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کربلا میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا. کہا جس چیز کا تمہیں علم ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے, مجھے بھی معلوم ہے, مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا. تو کہا کہ بس اگر آپ جا رہے ہیں اور شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے ان مقامات کو چومنے دیجئے جن مقامات کو رسول اللہ چوما کرتے تھے. گلے مبارک کا بوسہ لیا ہوگا. اس کے بعد کہا کہ اے حسین بہت شکریہ آپ کا, اور میں آپ کو یہاں سے الوداع کہوں گا. تو یہ بھی ایک محبت ہے, لیکن جو اطاعت اور جو غازی عباس کے جو حبیب ابن مظاہر کی محبت ہے وہ اور ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اور ملاقات ہوتی ہے مولا کی عبید اللہ ابن حور جعفی کے ساتھ. جب ان کو بتایا گیا یہ بڑی مقدس شخصیت تھی اس زمانے کی, تو کہا گیا کہ تم چلو ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا, ظاہری طور پر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. تو کہا کہ لیکن ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ آگے بڑھو. تو کہا کہ میں تو نہیں جا سکوں گا, لیکن میرے پاس یہ سواری موجود ہے, یہ بہترین سواری ہے. جب میں نے اسے دشمن کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی تو دشمن کو پا لیا, اور جب دشمن نے میرا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو میں وہاں سے آسانی سے فرار کر گیا. اتنی تیز سواری ہے یہ, اور میرے پاس شمشیر بھی موجود ہے, یہ دونوں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ اگر تو اپنی جان ہمارے اوپر خرچ نہیں کر سکتا تو فلا حاجت لنا من مالک, تو ہمیں تیرے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے. اب یہاں پر کیا ہے, یہ ایک مرحلہ اور آگے ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں, میں آپ کی خدمت میں ہدیہ دینے کے لیے تیار ہوں, مال لٹانے کے لیے تیار ہوں, لیکن جان نہیں دے سکتا. پھر آگے بڑھتے ہیں, ایک اور شخص جس سے ملاقات ہوتی ہے ان کا نام ہے جناب زہیرقین. اچھا یہ کون تھے؟ یہ آئے تھے مکہ معظمہ میں حج کرنے کے لیے اور اپنے خانوادے کے ساتھ, اور جو ابھی بھی ذکر کیا گیا خواتین کا, تو ان کی بھی زوجہ ان کے ساتھ موجود تھی جن کا نام تھا دلہم. جب انہوں نے حج کیا, جو حج مولا حسین نے نہیں کیا وہ حج انہوں نے انجام دیا, اور اس کے بعد یہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں, اور امام حسین کا کاروان بھی اسی طرف ہے. یہ چونکہ چھوٹے سے مختصر سے کاروان کے ساتھ تھے اس لیے جلدی جلدی آگے بڑھ رہے تھے, اور انہیں پتہ چل گیا کہ آگے امام حسین کا کاروان جا رہا ہے, پیچھے ہمارا ہے. لیکن چونکہ یہ امام حسین سے اتنا زیادہ واقف نہیں تھے اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ حسین کا جہاں پر خیمہ لگا ہو وہاں پر ان کا خیمہ لگے, اور دور دور رہنا چاہتے تھے. اس لیے جہاں پر پتہ چلتا تھا کہ خیمہ لگ چکا ہے امام حسین کا تو یہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے تھے, اور جہاں پتہ چلتا تھا کہ امام حسین سفر میں ہیں تو یہ وہیں پر خیمہ لگا کے رک جاتے تھے, دور دور رہتے تھے. لیکن ایک ایسی منزل آ گئی جہاں پر امام حسین کا بھی خیمہ لگا ہوا تھا, اور یہ بھی مجبور ہوا کہ حالات ایسے نہیں کہ آگے ابھی بڑھا جا سکے, تو وہیں پر خیمہ لگایا. امام کو جیسے اطلاع ملی, امام نے اپنے طرف سے قاصد بھیجا جناب حجاج بن مسروق کو, کہا کہ زہیرقین سے کہو کہ حسین ابن علی نے یاد کیا. جناب زہیر کے پاس جب وہ قاصد امام حسین آیا تو جناب زہیر نے کہا کہ ان سے کہو کہ معذرت چاہتے ہیں, ابھی ہم اس حالات کے اندر نہیں کہ آپ سے ملاقات کریں. تو اس موقع پر زوجہ جناب زہیر نے کہا کہ اے زہیر تجھے کیا ہو گیا ہے, رسول کا بیٹا تجھے بلا رہا ہے.
اور پھر بھی تو جواب نہیں دیتا, اٹھ کر بات تو سن لے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو جناب زہیر کو تھوڑا حوصلہ ملا, اس لیے وہ پہنچے امام حسین کے خیمے میں. جب خیمے میں گئے تو پہلے تو بڑے پریشان تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ, لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ واپس آئے تو بہت شاداب, بہت خوشحال تھے. تو زوجہ نے کہا کہ جس چہرے کے ساتھ گئے تھے اس چہرے کے ساتھ آئے نہیں ہو, ہوا کیا ہے؟ کہا کہ بس میں یہاں سے تجھ سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے جو بھائی ہیں, جو میرے خاندان کے لوگ ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ تجھے کوفہ میں چھوڑ کر آئیں گے, میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. کہا کہ کیا ہوا؟ پھر ساری باتیں جناب زہیر نے بیان کی, اور پھر جناب زہیر کی زوجہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تجھے شہادت نصیب ہوگی, اور جس کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے وہ شفاعت کا حق رکھتا ہے, تو میں درخواست کرتی ہوں کہ حسین کے نانا سے میری بھی شفاعت کر دینا. یہ کہنے کے بعد جدا کیا, اور زہیر قین اب ساتھ ساتھ ایسے ہو گئے کہ کربلا تک پھر ساتھ نہیں چھوڑا. اور کربلا میں جہاں امام حسین نے خطبات دیے ہیں, جناب عباس نے خطبے دیے ہیں, جناب حبیب نے خطبے دیے ہیں, وہیں زہیر قین کا نام بھی ہے کہ انہوں نے بھی خطبے دیے ہیں کہ اے کوفے والوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین کو دعوت دے کر بلاتے بھی اور قتل بھی کرتے ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ رسول کا نواسہ ہے جس کے بارے میں اتنی احادیث ہیں, اور تمہارے درمیان وہ افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے رسول کو بھی دیکھا تھا. جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہیں, زید بن ارقم موجود ہیں, انس بن مالک موجود ہیں. تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ جو حسین کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, کیوں ساتھ نہیں دیتے ہو؟ تو زہیر پھر ایسی محبت نبھانے والے ہیں, جبکہ شروع سے شریک نہیں تھے, لیکن جہاں انہیں حسین کا پتہ چل گیا کہ یہ یہاں پر اطاعت واجب ہے اور امام کی نصرت کرنا ضروری ہے, اس لیے انہوں نے پھر صرف مال خرچ کرنے کی بات نہیں کی, صرف ہدیے دے کر فارغ ہو جانے والی بات نہیں کی. ان کا اے حسین جہاں آپ ہیں وہاں ہم ہیں. لیکن پھر بھی زہیر نے اپنی زوجہ کو ودا کر دیا. کچھ ایسے تھے جو زوجہ کے ساتھ آئے, کچھ ایسے تھے کہ جس طرح سے حسین اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں, حسین اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ ہیں, اسی طریقے سے وہ بھی اپنی زوجہ اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہے, اور اس میں نام ہے حضرت ابوالفضل عباس کا, اللہ اکبر, جس میں ان کی زوجہ بھی موجود ہے, ان کے بچے بھی موجود ہیں, بھائی ہیں, ان کے بھائی بھی موجود ہیں, وہ تو بھائی ہیں. اور پھر کربلا کے میدان میں حضرت عباس نے کہا کہ اے میرے بھائیو, پہلے تم جا کر قربانی دو, کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری قربانی حسین کے راستے پر ہوتی یا نہیں ہوتی. تو پھر ایک ایک کر کے ان کے بھائی پہلے قربان ہوئے, اور پھر حضرت ابوالفضل عباس, اور وہ بھی اس خاطر کہ حسین کی بچی کے لیے پانی کی سبیل ہو جائے, وہ تشریف لے جاتے ہیں, اور دونوں ہاتھ کو قلم کر لیتے ہیں, لیکن کسی طریقے سے سرنڈر نہیں کرتے یزید کے سامنے, اور وہیں پر ان کی جام شہادت نوش فرماتے ہیں. آج بھی اگر زائرین جائیں گے زیارت کرنے کے لیے تو شاید جو پہلی مرتبہ جائے گا جس کو پتہ نہیں کہ کربلا میں کیا ہوا ہے, وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہاں دو برابر کی ہستیاں ہیں, دو برابر کے لوگ موجود ہیں. اگر یہ امام ہے تو یہ بھی امام ہوگا, یہ اگر رسول کا بیٹا ہے تو یہ بھی رسول کے بیٹے ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. ایک امام حسین جو نواسہ رسول ہے ان کا روزہ ہے, اور دوسرے حضرت ابوالفضل عباس کا روزہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہر چیز کے ساتھ اپنی ہر چیز قربان کر دی, اور جو حقیقت میں غلام حسین تھے, غلام حسین بن کر بتایا, تو حسین نے انہیں اپنا اتنا بلند مقام دیا ہے کہ لوگوں کا انہیں بھی آقا بنا دیا. اور آج بھی عرب جب پتہ لکھتے ہیں تو جہاں پر امام حسین لکھا ہوتا ہے وہیں پہ لکھتے ہیں امام عباس, کیونکہ امام کا مطلب حاکم اور رہنما کا بھی ہوتا ہے. تو جس طرح سے حسین ہمارے رہنما اور آقا اور مولا ہیں, اسی طریقے سے حضرت عباس بھی ہمارے لیے رہنما ہیں, اور وفاداری کی سب سے اعلیٰ ترین مثال جو قائم کی ہے وہ حضرت ابوالفضل عباس نے قائم کی. اور وہ اس کی جو وفاداری کی تربیت ہے وہ جناب فاطمہ بنت قلابیہ, جن کو بی بی ام البنین کہتے ہیں, ان کے 4 بیٹے جنہوں نے پروان ہی امام حسین کی محبت میں, کیونکہ ان کو بھی علم تھا کہ کیا ہونا ہے. میں نوید بھائی ان کی ہستی کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی. مجھے چھوٹی سی یہاں پہ بریک لینی, بریک کے بعد حاضر